قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر درس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بنیادی طور پر دو ہدایات عطا فرمائی ہیں. ایک کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچایا کرو، اور دوسری بات وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جس وقت تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو. امانتوں کے حوالے سے کافی بات ہو چکی ہے. بخاری شریف میں ایک ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ جس وقت معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یعنی نااہلوں کے سپرد معاملات ہونے کے بعد پھر کوئی علاج باقی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ اب قیامت آ جائے. چنانچہ ہم ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں، ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں. اب بظاہر اس کا قیامت کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک معاملات نااہلوں کے سپرد ہو چکے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کا، تو اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ امانتوں کو مقدم رکھنا اور انصاف کو مؤخر رکھنا، یہ بھی شاید اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر امانتیں مستحق اور اہل لوگوں کے سپرد نہ کی جائیں تو پھر انصاف کی توقع بھی بیکار ہے. جب تک منصب عہدے اہل لوگوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوتے تب تک انصاف کی توقع رکھنا یہ بھی محض خواب ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، حقیقت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اگر اہل لوگوں کے سپرد معاملات کیے جائیں پھر ہی انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے. تو بہرحال رشوت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، سفارشوں کی بنیاد پر سامنے آنے والے لوگ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے. اور پھر انصاف کا حکم ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ ذکر کیا ہے. مسلمین یا مؤمنین کا لفظ ذکر نہیں کیا کہ مسلمانوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو، ایمان والوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو. یعنی انصاف کرنے کے لیے یہ دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، یہ مومن ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ایک طرف مسلمان ہو دوسری طرف غیر مسلم ہو تب بھی انصاف ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اس میں اپنے اور پرائے کا فرق بروئے کار نہیں آنا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے لبریز ہے. وہ معروف اور مشہور واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک یہودی کے قبضے میں آ گئی، کہیں گر گئی، یہودی نے اٹھا لی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا صحابہ کرام میں اور آج تک امت مسلمہ میں، اس سے بھی کوئی بھی نا واقف نہیں ہے. اور اس وقت وہ امیر المومنین بھی تھے، اور انہی کے مقرر کردہ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صحابی بھی نہیں تھے، اور خود ان کا تقرر کیا تھا قضات کے عہدے پر. تو انہی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا اور قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا. ان کے گواہوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ گواہوں میں ایک ان کے بیٹے تھے اور ایک ان کے غلام تھے. تو انہوں نے ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہودی اس انصاف کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا.
تو یہاں پر ہمیں حکم یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ، مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، تو جب فیصلہ سامنے آئے، پریا پنچایت کا ہو، محلے کی سطح پہ ہو، عدالتوں میں ہو، کچہریوں میں ہو، تو انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جس چیز کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے، نعمہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام ہمیں دیے ہیں وہی ہمارے حق میں اچھے اور بہتر ہیں، اس پر ہم مسلمانوں کا ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ چنانچہ محض عقیدے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملاً بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کرو۔ تو پہلے اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد پھر اہل لوگوں کی اطاعت جن کے سپرد معاملات ہیں، ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب مستحق لوگ، اہل لوگ اقتدار میں ہوں، پھر ان کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور ان کی اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔ اور تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ان کا کوئی فیصلہ نہ ہو، جائز امور میں، شریعت کے تابع امور میں ہم ان کی اطاعت کے پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہوتے ہوئے اطاعت کر سکتے ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل اور خلاف حکم دیں تو وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا، اور وہاں پر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ بڑے خوبصورت اور بڑے دانا اور سمجھدار صحابی تھے، لیکن ان کی طبیعت میں تھوڑی سی تیزی تھی۔ تو انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی احکام تھے، اور جاتے ہوئے بطور خاص آپ نے فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ تو چنانچہ یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا، تو امیر صحابی نے حکم دیا، تو صحابہ کرام سے اس میں کچھ سستی ہوئی، تھکاوٹ کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اس حکم کو پورے طور پر بجا نہ لا سکے۔ تو انہوں نے سب کو جمع ہونے کا کہا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور ان کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کہا، اور کافی ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو آگ لگائی۔ جب اچھی طرح سے آگ بھڑک گئی تو کہنے لگے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے میری اطاعت کا حکم دیا تھا، چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ اور کچھ ساتھی اس اطاعت میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ امیر کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو انہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ بڑے درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، اگر پھر بھی ہم نے آگ ہی میں جلنا ہے تو ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ چنانچہ انہوں نے خود بھی آگ میں چھلانگ لگانے سے انکار کیا اور باقیوں کو بھی منع کر دیا۔ تو اتنے میں آگ بھی بجھ گئی اور ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس آگ میں چھلانگ لگاتا تو وہ کبھی آگ سے باہر
نہ نکلتا، یعنی ہمیشہ آگ میں جلتا رہتا، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ مرضی نہیں تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اگر امیر کا حکم ہو تو پھر اس کی اطاعت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں اتنا علم، اتنا شعور اور اتنی سمجھ اور اتنی دانائی ہونی چاہیے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو، اور صاحب اختیار لوگوں کی اپنے میں سے اور اہل لوگوں کی بھی اپنے میں سے اطاعت کرو۔ لیکن اس کو بعد میں لا کر اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اگر تم فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔